تینوں ہستیوں کا جو آخری سوال تھا وہ یہی تھا تو جب سب سے پہلی قانون ساز اسمبلی تشکیل دی تھی تو اس میں آپ قادیانی چونکہ پاکستان کے حصے میں آپ کا مرکز بھی آ رہا تھا اور پاکستان میں آپ کی ایک تعداد بھی موجود تھی، اور اس دور کی جو ہماری مذہبی اور سیاسی قیادت تھی وہ یہی چاہتے تھے کہ آئین پاکستان مرتب ہو، تو جتنے بھی طبقات اور مذاہب پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، کل کو یہ کوئی بھی نہ کہے کہ اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ آئین پاکستان میں نہیں کیا گیا، جبکہ ایک ریاست اسلامی جب وجود میں آتی ہے تو اس کی جغرافیائی حدود کے اندر جتنی بھی اقوام اور جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں، تو میثاق مدینہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر ہجرت کے پہلے سال ہی مدینہ طیبہ کی موجود اقوام سے کیا تھا، جس میں یہودی بھی موجود تھے، جس میں عیسائی بھی موجود تھے، جس میں کئی بتوں کے پجاری اور مشرکین بھی اس حدود کے اندر آ جاتے تھے۔ تو دیگر مذاہب کی اور یہودی سب سے زیادہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات اور مسلمانوں سے تعصب رکھنے والے تھے اور سب سے بڑے آپ کے دشمن، لیکن ریاستی معاہدہ تشکیل پایا، میثاق مدینہ، مدینہ پیکٹ، اور اس میں بنیادی طور پر یہ چیزیں رکھی گئیں کہ آپ ریاست کے وفادار رہیں گے۔ کوئی بیرونی قوت اگر ریاست مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو آپ مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر آپ اپنی ریاست کا دفاع کریں گے، اور ریاست کے مفادات پر آپ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، ورنہ ریاست کے غدار قرار پائیں گے اور آپ کے خلاف پھر کارروائی ہوگی۔ ہاں، جہاں تک ہے مذہب کی بات، تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی ہماری سیرت طیبہ کی تمام بنیادی امہات کتب میں میثاق مدینہ، یہ جو ایگریمنٹ تھا اور ایک عمرانی معاہدہ تھا، یہ بالکل آج بھی چمک رہا ہے، اور اس وقت کوئی بھی غالب اکثریت، اقلیت اور منورٹیز کو اس طرح کے بنیادی ترین مذہبی اور شہری حقوق نہیں دیتے تھے جو سب سے پہلے رحمت للعالمین مصطفیٰ علیہ السلام نے شہری اور مذہبی حقوق عطا فرمائے تھے۔ ہم لے آتے ہیں سن 622 سن عیسوی میں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی، وصال اقدس سے 10 سال پہلے۔ 622 سن عیسوی تک کی جو معلوم تاریخ ہے، اگر کسی اور قوم نے اپنے شہریوں کو کہ جو اکثریت کے مذاہب سے ہٹ کر مذہب رکھتے ہوں تو ان کو بنیادی حقوق دیے ہوں، تو آپ بتائیے 622 عیسوی میں مسلمانوں کے مقابلے میں اور مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اور کون سی ریاست تھی جس نے یہ بنیادی ترین حقوق کو تسلیم بھی کیا ہو اور عملاً وہ حقوق دیے ہوں، اور ان پر شرط ایک رکھی گئی کہ ریاست کے مفادات کی حفاظت، اسلام کا مذاق نہیں اڑانا۔ قرآن پاک، انبیاء کرام علیہ السلام، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، اور جو شاعر اسلامی، ہماری اذان، ہماری مسجد، ہماری نماز، ہماری جماعت، آپ ایک شہری ہیں، آپ ان کا مذاق نہیں اڑائیں گے، خدا نخواستہ توہین گستاخی کریں گے تو پھر ریاست حرکت میں آ جائے گی۔ ادروائز جب تک آپ ریاست کے مفادات کی حفاظت کریں گے، ریاست سے وفادار رہیں گے اور شاعر اسلامی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، آپ کے تمام بنیادی حقوق کو تحفظ حاصل ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوت جو خلافت خاصہ ہے، تو وہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس سے لے کر ربیع الثانی سن 40 ہجری تک، آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس 1 یا 2 ربیع الاول شریف سن 11 ہجری میں، جون 632 عیسوی میں، اور حضرت سیدنا امیر المومنین، ہمارے 5ویں برحق خلیفہ راشد حضرت سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات، انسانیت کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، معاشرے کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں میں انتشار، افتراق، خون ریزی، فتنہ پروری کو ختم کرنے کے لیے جب 3 بر اعظموں کے اکثریتی علاقے کی برحق حکومت سے دستبردار ہو کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرما کر ریاست اسلامی کو ایک قرار دے دیتے ہیں، تو یہ ربیع الثانی سن 40 ہجری کا یا سن 41 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو 30 سال تک محبوب کریم علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ علی منہاج النبوت ہے،
جس کو ہمارے سیرت نگار علماء، فقہاء، اصولی علماء خلافت خاصہ کی تعبیر سے بھی معنون کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس 30 سالہ دور خلافت میں جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے مخلص تربیت یافتہ نائبین کی سربراہی میں قائم رہی ہے، اس میں آپ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جو 44.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے دور خلافت راشدہ میں، ایران کے مجوسی عالم اسلام کا حصہ تھے۔ اس میں بیت المقدس کے عیسائی اور یہودی، اور خود جزیرہ نما عرب کے یہودی خیبر کی طرف، فدق کی طرف، یہ سارے کے سارے ریاست اسلامی کا حصہ تھے۔ بہت سارے مشرکین اور بتوں کے پجاری ریاست اسلامی کا حصہ تھے، اور دور خلافت راشدہ میں ان کے لیے بھی وہی چیزیں تھیں کہ آپ نے ریاست کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، شاعر اسلامی کا مذاق نہیں اڑانا، توہین نہیں کرنی، آپ کے تمام بنیادی حقوق کا تحفظ ہوگا۔ چنانچہ بابا قوم کے پیش نظر حضور پیر سیال لجپال غریب نواز، جن کا تحریک پاکستان میں اپنے دائرہ کار کے اندر ایک بے مثال کردار ہے، آپ جیسی اور جتنے بھی اس وقت ہمارے علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، کیونکہ 1946 میں جب الیکشن کا اعلان ہوا اور باقاعدہ طور پر حکومت برطانیہ نے اعلان کر دیا کہ یہ موقع ہے مسلمانوں کے پاس کہ ادھر ایک یونینسٹ پارٹی ہے اور اس کے مقابلے میں مسلم لیگ ہے، تو یہ آخری موقع ہے کہ مسلم لیگ نے اپنی اکثریت ثابت کرنی ہے الیکشن کے ذریعے سے، اور قرار دلوانا ہے کہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، کوئی دوسری جماعت نہیں، تاکہ ہمارے جتنے بھی مذاکرات ہوں اور آزادی ہندوستان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے تو ہم نے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت سے کرنی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی موت اور زندگی کا مسئلہ تھا، اور قیام پاکستان کا 1946 کا انڈیا کا الیکشن یہ سب سے بڑا سنگ میل تھا۔ اس میں پھر دیکھیے کہ ہمارے علماء و مشائخ کا کردار، اور جب سنی کانفرنس بنارس 1946 میں پورے ہندوستان کی نمائندہ ہماری کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں حضور پیر سیال لجپال غریب نواز بھی خود بنفس نفیس، آپ کی 40 سال اس وقت عمر مبارک تھی، حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی شرکت فرماتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں 5000 سے زیادہ تو ہمارے علماء و مشائخ نے شرکت فرمائی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں 5000 سے زیادہ علماء و مشائخ موجود ہو، عوام اہل سنت کی تعداد کتنے لاکھوں میں ہوگی۔ تو اس وقت چونکہ متفقہ طور پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جزاکم اللہ۔ تو اس میں پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال، اس میں اہل سنت و جماعت کی جانب سے متفقہ طور پر خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے جس ہستی کو مقرر کیا گیا تھا وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ صدر الافاضل علامہ سید پروفیسر نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت کی ذات بابرکات تھیں، اور حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے موقوف علیہ تک اپنا تعلیم کا سلسلہ مکمل کر لیا تو فرماتے ہیں کہ میری چونکہ بیعت اور میرے ابا جان اور حضرت امیر السالکین حضرت پیر امیر محمد بھیروی چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک اعلیٰ حضرت حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات سے، تو ہمارا تو سارا تعلق آستانہ عالیہ سیال شریف سے ہے، اور ہم کوئی بڑا قدم اپنے شیخ کریم کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو میں جب اپنا تعلیم موقوف علیہ تک سلسلہ مکمل کر کے آ گیا اور حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی خدمت میں حاضری دی تو آپ طالب علموں سے بہت سوال فرماتے تھے، بالخصوص معقولات کے سوالات، منطق و فلسفہ کے بڑے بہت سوالات فرماتے تھے۔ تو آپ نے مجھ سے سوالات بھی کی اور میں نے عرض کی حضور اب کرم فرمائیں، دور حدیث پاک کرنا ہے، تو دور حدیث پاک میں کہاں کروں؟ تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے فرمایا کہ میں پورے بر صغیر میں اس وقت دیکھتا ہوں 2 ہستیاں ہیں کہ جہاں سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی
عشق و محبت اور حدیث پاک پڑھانے کی جو ہمارے دور اولین اور قرون اولا کے محدثین میں جو اوصاف ہوتے تھے وہ کامل اوصاف مجھے اس وقت بر صغیر میں 2 حدیث پڑھانے والے اساتذہ کے اندر نظر آتے ہیں، اور ان دونوں بارگاہوں سے مجھے خوشبو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آتی ہے۔ فرمایا ایک ہستی فیصل آباد کے اندر موجود ہیں، حضور محدث اعظم پاکستان، ہمارے دادا استاذ ذی وقار علامہ سیدی ابو الفضل مولانا محمد سردار احمد صاحب چشتی قادری رضوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ فرمایا حضرت شیخ الحدیث صاحب ملتان شریف میں، فرمایا میں جب منظر اسلام فیصل آباد میں حاضری دیتا ہوں مجھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری ہستی مراد آباد کے اندر ہے، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت کی ذات بابرکات۔ فرمایا جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے خوشبو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئی ہے۔ تو آپ ان دونوں مراکز میں سے، ان دونوں محدثین ہستیوں میں سے جس کے پاس بھی پیر صاحب آپ پڑھ لیں گے ٹھیک ہوگا، لیکن علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آل رسول علیہ السلام ہے۔ اور حضور پیر سیال کو جو سادات کرام اور آل رسول علیہ السلام سے نیاز مندی کا معاملہ ہے، تو پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں میں سمجھ گیا، اور میں عرض کی حضور اگر اجازت عطا فرمائے تو پھر میں مراد آباد میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت کے پاس حدیث پاک کو مکمل طور پر پڑھتا ہوں۔ تو آپ کی اجازت سے پھر آپ مراد آباد تشریف لے گئے تھے۔ الغرض علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کہ جو 16 سال کی عمر میں تھے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت نے جب خالص الاعتقاد مسئلہ علم غیب کے اوپر اپنے 6 رسالے تصنیف کیے اور دیوبند کی طرف سے بڑے بڑے معاملات جناب اٹھائے گئے، تو اس وقت بر صغیر کے اندر 16 سال کی عمر میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی تھے، سید گل بادشاہ صاحب کے فرزند، جنہوں نے اپنے مراد آباد جامعہ میں باقاعدہ تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو آپ نے دیوبندیوں کے اعتراضات دیکھے تو اعلائے کلمات الحق آپ نے جو ہے وہ کتاب تصنیف کی اعلیٰ حضرت کی، تاکہ اور شائع کر دی مراد آباد سے۔ اور مولانا احمد رضا علیہ رحمت نے جب کتاب کو دیکھا تو آپ اشش کر اٹھے اور آپ نے فرمایا یہ آل رسول علیہ السلام کے کم از کم بھی 60 سال کی عمر کی کوئی قابل مدرس علم کلام کی اور قرآن و حدیث کی ماہر ترین ہستی ہے۔ تو آپ نے پھر شکریہ کا خط لکھا اور عرض کی کہ حضور میں ایسی عمر میں ہوں اور آپ آل رسول علیہ السلام ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خدمت کا موقع دیں، میں آپ کے قدموں میں ان دنوں میں حاضر نہیں۔ تو علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی جب پہنچے 16 سال کی عمر، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حیران ہو گئے ان کو دیکھ کر، اور آپ نے صدر الافاضل کا لقب ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو 1946 کی سنی کانفرنس، آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس میں، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ، تو ہمارے جو متفقہ شخصیت تھی وہ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت کی شخصیت تھی۔ تو بابا قوم جب سٹیج کے اوپر پہنچ گئے، کیونکہ آپ مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیے گئے تھے، تو آپ آج بھی وہ خطبہ استقبالیہ پڑھ لیں، بالکل موجود ہے کتابوں کے اندر۔ اس میں علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے فرمایا کہ ہمارا یہ 5000 علماء و مشائخ کا مجمع ہے، لاکھوں میں عوام ہے، ہمارے تمام جتنے بھی قائدین اہل سنت و جماعت کے، ہم سب نے طے کیا ہے اس اجلاس سے پہلے اپنی میٹنگ کے اندر، اور طے یہ کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ بابا قوم کو کوئی مجبوری آ جائے، مسٹر محمد علی جناح صاحب کو کوئی مجبوری ایسی آ جائے کہ وہ آج تحریک پاکستان سے خدا نہ خواستہ دستبرداری کا اعلان کر دے، تو بابا قوم بھی اگر اس تحریک کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہم سنی مسلمانوں میں سے یا رسول اللہ کہنے والا ایک بچہ بھی جب تک موجود رہے گا اور اس کا سانس چلتا رہے گا، ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک پیارا وطن پاکستان حاصل نہیں کر لیں گے۔ میرے دوستو، اس دور کی ہماری مذہبی جتنی بھی قیادت تھی، سیاسی قیادت تھی، انہوں نے وہی میثاق مدینہ اور 30 سالہ دور خلافت راشدہ کی روشنی میں قادیانیوں کا بھی پورے کا پورا کہ آپ ہماری نظر میں مومن نہیں ہیں، آپ مرتد ہیں، لیکن چونکہ ریاست پاکستان میں آپ کے علاقے بھی آ رہے ہیں اور آپ کی بھی ایک تعداد ہے خاص، لہذا آپ بھی اپنا نمائندہ دیں۔ تو باقاعدہ قانون ساز اسمبلی میں
قادیانیوں کا نمائندہ رکھا گیا، اور اتنا اعتماد کیا گیا کہ چودھری ظفر اللہ کو مشیر خارجہ مقرر کر دیا گیا، جو بعد میں وزیر خارجہ مقرر ہوئے پاکستان کے۔ تو اب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمت نے ستمبر سن 1974 میں قومی اسمبلی کے فلور پر فرمایا جی ہمارا یہ آخری سوال ہے، جیسا کہ اسپیکر صاحب نے فرمایا، اور اس آخری سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جب قادیانیوں کو ریاست پاکستان نے باقاعدہ سب سے پہلی قانون ساز اسمبلی میں رکنیت بھی دی، اتنا اعتماد کہ خارجہ امور کا قلمدان ان کو دے دیا گیا، پورا ان کو شہری تسلیم کیا گیا، اس کے باوجود جب اگلے ہی سال ستمبر 1948 میں بابا قوم کا وصال ہوا تو چودھری ظفر اللہ موجود تھا قادیانی وہاں پر، اور بابا قوم کی جب جسد خاکی کو رکھ دیا گیا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو جتنے بھی غیر مسلم سربراہان مملکت آئے ہوئے تھے ہمارے اس دکھ کی گھڑی میں شرکت کرنے کے لیے، تعزیت کرنے کے لیے، تو وہ ہاتھ باندھ کے اپنی الگ صفیں بنا کر سامنے کھڑے ہو گئے کہ وہ غیر مسلم تھے لیکن ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے آئے تھے۔ تو چودھری ظفر اللہ عین اس موقع پر موجود تھا جنازے میں، یہ بھی نکل کر غیر مسلم غیر ملکی سربراہان مملکت سفراء اور ان مہمانوں کی صف میں چلا گیا، اور بابا قوم کے جنازے میں اس نے شرکت نہیں کی۔ تو شاہ احمد نورانی صاحب اور آپ کے ساتھیوں کا سوال تھا کہ انہوں نے بابا قوم کے جنازے میں کیوں نہیں شرکت کی، جنازہ کیوں نہیں پڑھا، اور اسی سوال کا آخری حصہ یہ ہے، دوسرا حصہ اور آخری حصہ، کہ ان میں جو قادیانیوں کے وکیل 10 آدمی ہیں، اور یہ جون سے لے کر آج ستمبر کی اس تاریخ تک قادیانیت کا دفاع کرتے رہے ہیں، یہ جو فلاں بندہ ہے اس کا فلاں سن اتنے سال پہلے فلاں دن جواں سال بیٹا اس کا فوت ہو گیا تھا، فلاں گراؤنڈ کے اندر فلاں نماز کے بعد فلاں شہر میں جہاں ان کی آج بھی رہائش ہے نماز جنازہ فلاں امام صاحب مسلمان نے اس بچے کی نماز جنازہ پڑھائی تھی، جواں سال اس کا لڑکا تھا، تو سارے علاقہ کے مسلمان شامل ہوئے تھے، جنازہ پڑھا تھا، یہ خود باپ ہو کر، اور یہ کوئی بیرون ملک بھی نہیں تھا نہ سفر پر تھا، یہ گھر میں موجود تھا، اس نے اپنے سگے بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تھا؟ یہ آخری ترین سوال ہے۔ تو آج تو یہ بڑے بڑے مکتبوں کے اوپر بھی 10 کے 10 والیوم اور جلدیں جو ہیں جون سے لے کر 7 ستمبر 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر یہ آپ خرید سکتے ہیں، انگلش اور اردو میں یہ چھپی ہوئی موجود ہے، آپ اس میں پڑھیے یہ ساری تفصیل، میں خود پڑھ چکا ہوں، میرے پاس موجود ہے یہ 10 کی 10 جلدیں جو قومی اسمبلی نے شائع کی ہوئی ہیں۔ تو اس میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ آئیں بائیں شائع کی گئی، لیکن جب اسپیکر نے حتمی رولنگ جاری کی کہ قانون کا تقاضا ہے جو ضابطہ اخلاق پہلے دن طے ہوا تھا، آپ تحریری جواب بھی دیں گے اور ان کو مخاطب کیے بغیر مجھے مخاطب کر کے ان دونوں سوالوں کو جواب دیں، اور تحریری بھی دیں اور اٹارنی جنرل کو جمع کروائیں۔ اس حکم کے بعد جو قادیانیوں کا متفقہ جواب آیا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر ہمیں معاف رکھا جائے، بابا قوم کے بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ریاست پاکستان کے بڑے احسانات ہیں، ہم تہہ دل سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمیں معاف رکھا جائے کہ ہم جنازہ صرف اسی کا پڑھیں گے جو مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان رکھے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ چونکہ بابا قوم قادیانی کو نبی نہیں مانتے تھے، لہذا ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں تھا، کیونکہ وہ مومن اور مسلمان تھے ہی نہیں۔ تو سپیکر نے کہا کہ بیٹے کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر انہوں نے کہا بیٹے کا جنازہ بھی اس لیے نہیں پڑھا کہ بیٹا جو تھا وہ مسلمان علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا اور اس نے قادیانی کی نبوت کا انکار کر دیا صریح طور پر، اور جب وہ قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو میرا سگا بیٹا ہی ہوگا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو خان عبد الولی خان صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا، اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا کہ میرے چیمبر میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب خود بنفس نفیس ذاتی طور پر یہ بل لے کر تشریف لائے تھے، تو میں عرصہ قدیم سے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کو بھی جانتا ہوں اور ان کے والد علامہ عبدالعلی میرٹھی صاحب کو بھی جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، سیکولر مائنڈ آدمی ہوں، لیکن میں حقائق کو سمجھتا ہوں۔ تو میں نے اس وقت جو دستخط کیے تھے اس بل کے اوپر، کیونکہ
مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کا ٹریک ریکارڈ میرے سامنے تھا. میں نے ان سے زیادہ ایماندار حق گو اور سچا مرد مسلمان نہیں دیکھا ہے آج تک. تو اب نورانی صاحب جیسی ہستیاں چل کر میرے چیمبر میں آئیں اور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کے دفاع کا معاملہ ہو تو میں نے کوئی سوالات نہیں کیے تھے. میں نے اول سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ پھر علامہ شاہ احمد نورانی کے سراپے کو دیکھا, ان کے چہرہ انور کو دیکھا اور قلم اٹھا کر میں نے سائن کر دی اور تائید کر دی. اور شکر ہے میں نے اس وقت نورانی صاحب کی وجہ سے تائید کر دی, کیونکہ اگر میں نے اس وقت تائید نہ کی ہوتی تو آج جو انہوں نے کہا ہے کہ بابا قوم بھی اگر قادیانی کو نبی نہ مانتا ہو تو وہ مومن نہیں مانتے اس کو. ان کا سگا بیٹا ہو جگر کا ٹکڑا اور وہ قادیانی کو نبی نہ مانے, یہ اس کو کافر مانتے اور اس کا جنازہ نہیں پڑھتے. تو ہم تو نہیں مانتے کیونکہ خاتم النبیین مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. میں غلام پیر سیال لجپال طالب العلم نے آپ کا زیادہ ٹائم اس حوالے سے لے گیا اور ذرا تفصیل میں تاریخی طور پر چلا گیا. میں اس ساری کی ساری بات سے واضح کیا کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ 40 جلدوں میں قادیانی کی تمام کتابیں روحانی خزائن کے نام سے چھپی ہوئی ہیں. اور ان 4 سالوں کے اندر, گزشتہ 4 سالوں میں جیسے رافضیت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا ہے, قادیانیت کو بھی کھل کھیلنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے. ان کے بڑے بڑے مراکز کا تحفظ کیا گیا, مراکز قائم کیے گئے اور وہ کھل کے اپنے جو ہے وہ معاملات کر رہے ہیں. تو اب وہ کتاب بالکل موجود ہے جناب. اس وقت جتنے بھی ذرائع ہیں آپ کتب خانوں سے بھی, اور یہ سارا کچھ وہ اوپن ہو چکے ہیں معاملات. تو وہ 40 جلدوں میں آپ یہ دیکھ لیجئے روحانی خزائن جو قادیانیت کا ممتاز ترین اور مستند ترین جو ہے وہ بنیادی ترین لٹریچر ہے. آپ اس میں بھی جا بجا دیکھیے. حقیقت الوحی اس کی کتاب, ازالت الاوہام اس کی کتاب, اور خود جو اس کے بیٹے بشیر الدین محمود نے سیرت المہدی کے نام سے کی, اس ساری کے اندر آپ یہ چیزیں دیکھیں گے. اور میں نے آپ کو عرض کیا باقاعدہ طور پر کہ لاہوری گروپ کے علاوہ چاہے وہ مرزئی کہلانے والا گروپ ہو, وہ چاہے قادیانی کہلانے والا گروپ ہو, چاہے وہ غلام احمدی جو اپنے آپ کو احمدیت کہتے ہیں. اور اس حوالے سے آپ کو حضرت علامہ اقبال کی کتاب پڑھنی چاہیے. جواہر لال نہرو نے, کانگریس کے سربراہ نے, اندرا گاندھی کے باپ نے جب احمدیوں کی حمایت میں کتاب لکھی انگریزی زبان کے اندر, بڑی وقیع کتاب, تو حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت جیسی ہستیاں مقابلے میں آئیں. آپ نے بھی انگریزی کے اندر کتاب لکھی, دا اسلام اینڈ دا احمدزم, احمدیت اور اسلام کے نام سے. انگلش میں آج بھی آپ کی کتاب پرنٹڈ موجود ہے علامہ اقبال علیہ رحمت کی. وہ علامہ اقبال جو ایک معاشی سوال کیا گیا تھا اسلام کے معاشی نظریے کے حوالے سے لندن یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر نکلسن کی جانب سے, تو حضرت علامہ اقبال نے ان کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا کہ ہم جو مسلمان ہیں, ہماری بنیادی تعلیمات میں کہ ہم اپنے نظریے کی دعوت ضرور دیتے ہیں, سازگار ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی بات ضرور انسانیت تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ ہمیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. قرآن کا حکم ہے, ہمارے رب تعالیٰ, ہمارے نبی علیہ السلام کا حکم ہے, بلغوا انی ولو آیۃ, ہم بات حق کی انسانیت تک, جنات تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہ ہمارے بنیادی فرائض میں ہے, لیکن ہم کسی کو مجبوراً ڈرا دھمکا کے جبر و اکراہ کے ذریعے اپنے دین میں داخل نہیں کرتے. تو فرمایا میں آپ کے سوال کا جواب نہ بھی دیتا لیکن میں نے جواب دیا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ آپ ضروری میری بات کو مانو اور اسلام کی بات کو مانو, نہیں. میں یہ چاہتا ہوں, کیونکہ میں اپنے نظریے کسی پر ٹھونسا نہیں کرتا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب اس موضوع پر کام کر رہے ہیں تو جو اسلام کی آفاقی نورانی تعلیمات ہیں اس حوالے سے وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. وہ علامہ اقبال جو اپنا نظریہ کسی پر مسلط کرنے اور ٹھوسنے کے قائل ہی نہیں ہے. جب جواہر لال نہرو نے, ہندو سیاسی رہنما نے, اور یہ پنڈت بھی تھا, مذہبی رہنما بھی تھا, اس نے کتاب لکھی احمدیوں کی حمایت میں, تو پھر حضرت علامہ محمد اقبال اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے. آپ نے اسی فصیح انگریزی زبان کے اندر جو ہے اسلام اینڈ دا احمدزم, آپ نے احمدیت اور اسلام پر کتاب لکھی.
اس میں بھی آپ یہ حقائق واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی اکتوبر 1908 میں مر گیا تھا، اور حضرت مفکر اسلام مصور پاکستان دانائے راز علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمت آپ اپریل 1938 میں جو ہے وہ وصال فرما رہے ہیں۔ مرزا قادیانی کے مرنے کے 30 سال بعد تک حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت عالم دنیا میں جلوہ گر رہے تھے، اور پورا آپ مطالعہ رکھتے تھے احمدیت، قادیانیت، مرزائیت کا۔ علامہ اقبال وہ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے، تو وہ احمدیت اور قادیانیت کو قرار دیا ہوا ہے، اور دلائل سے قرار دیا ہوا ہے۔ تو بہرحال مرزا قادیانی یہ نہیں کہ یہ کوئی جی اس نے کب نبوت کا دعویٰ کیا جی اور واقعی کیا تھا، وہ بھائی یہ 1935 فروری 1935 میں مرکزی عدالت بہاولپور کا فیصلہ اس پہ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جون سے لے کر 7 ستمبر 1974 میں آپ دیکھیے کہ قومی اسمبلی کے اندر باقی مباحث کے ساتھ مرکزی ترین بحث یہ ہے کہ اس نے، اور قادیانیوں کے 4 گروہوں میں سے 3 گروہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، قادیانی، احمدی اور مرزائی، یہ 3 گروہ غلام قادیانی کو علل اعلان نبی مانتے ہیں، کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور 5 سال تک وہ اپنی نبوت کے دلائل پیش کرتا رہا۔ تو یہ چونکہ سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور کتاب اللہ شریف میں 100 مقامات ایسے ہیں جہاں واضح فرما دیا گیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آخری ترین نبی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی ہرگز پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ 100 مقامات قرآن پاک کے ہیں، 200 احادیث صحیحہ اس کے اوپر موجود ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمت یہی بات بار بار واضح فرماتے رہے کہ نئے نبی آنے کی ضرورت تو تب ہو کہ خدا نہ خواستہ محبوب کریم علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر قیامت تک انسانیت کو جتنے بھی نئے نئے مسائل درپیش ہوں گے، انسانی زندگی میں نئے نئے چیلنجز آئیں گے، اگر خدا نہ خواستہ ان مسائل اور ان چیلنجز کو حل کرنے کے اصول اگر قرآن قیامت تک نہیں دیتا تو پھر نئی کتاب اور نئی وحی کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ اور اگر قرآن جامع ترین کتاب ہے اور وہ حقیقتاً حل پیش کرتا ہے، اور حضرت علامہ نے فرمایا آن کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزالستو قدیم، اور ہر دور کے مسلمان کو کہا کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جزبہ قرآن زیستن۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نئے نبی کی آمد کا امکان تو تب مانا جائے کہ خدا نہ خواستہ انسانیت ایسے دور میں آ جائے کہ جو اس وقت کے مسائل ہوں ان کا حل سیرت مصطفیٰ علیہ السلام نہ عطا کرتی ہو، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام نہ عطا کرتی ہو، پھر تو آپ کو نئے پیغام کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے نئے نبی کے امکان کو ہی تسلیم کرنا گویا کہ قرآن کو ناقص ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ سیرت مبارکہ، حدیث مبارکہ، سنت مصطفیٰ علیہ السلام، شریعت مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان رہتا ہی تب ہے جب پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان ختم نبوت کے اوپر ایمان رہے۔ اور یہ دور اس دور کا تقاضا ہے۔ آج کتنے رابطے کے ذرائع ہیں، آج ہمارے وزیر اعظم ایک بات کرتے ہیں سیکنڈوں میں پوری دنیا میں وائرل ہو جاتی ہے۔ نہ ایک سے زیادہ نبیوں کی ضرورت، نہ آگے، کیونکہ اب تو ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ پہلے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہتا تھا، تو الغرض میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ختم نبوت پر ایمان رکھنا چونکہ ضروریات دین میں سے، تو سب سے بڑا اختلاف تو قادیانیت کے ساتھ پیدا ہو گیا جب اس نے 1903 کے اندر علل اعلان نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اور جو اس کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، اب میں اللہ کے گھر مسجد میں موجود ہوں، قادیانی نے خود اپنے قلم سے جو کلمات لکھے وہ میں ادا کرنے اپنے شایان شان نہیں سمجھتا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات تک جتنے بھی رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کیا کسی نبی علیہ السلام نے ایسی زبان استعمال کی جو قادیانی نے استعمال کی؟ تو بہرحال یہ تو ہے ہمارا سب سے بڑا اختلاف، لیکن یہ سب سے آخر پر پیدا ہوا۔ جو سب سے پہلا اختلاف ہے عالم اسلام کا، قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، غلام احمدیوں سے
لاہوریوں سے وہ پہلا سوال اور پہلا اختلاف شدید یہ ہے کہ ابتدا میں تو اس نے چونکہ ایک مصلح اور ریفارمر کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کروایا تھا، کیونکہ یہ انگریزوں کا کاشت کردہ پودا تھا۔ 1835 میں یہ شخص پیدا ہوا، اور اب تو مجھے یہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ جتنا قادیانیوں کا جدید لٹریچر دیکھتے ہیں، اس کے بیٹے سمیت، اس کا بیٹا بھی ہے تو وہ بھی اس کے سن پیدائش کے حوالے سے کچھ 6 سن لکھتا ہے نا جی۔ پہلے اور سن لکھا تھا، پھر جب سے نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیشین گوئیوں کی کتاب سامنے آ گئی تو ہر قادیانی مصنف نے کوشش کی کہ جناب ان پیش گوئیوں میں سے کچھ پیش گوئیوں کا مصداق چونکہ قادیانی کو بنانا ہے، لہٰذا جناب پھر انہوں نے اپنے اس کے سن ولادت میں ہی تبدیلیاں کرنی شروع کر دیں۔ کوئی اس کی عمر 64 سال بتائے گا، کوئی 68 سال بتائے گا، کوئی 72 سال، اور سن ولادت تبدیل کرتے چلے جائیں گے۔ بہرحال 1835 میں پیدا ہوا، اور یہ شخص جس نے عربی، فارسی، انگلش میں مہارت حاصل کی، ابتدائی طور پر اس نے اپنے آپ کو بڑا ایک مسلمانوں کا مصلح، یہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ مرزا غلام مرتضیٰ جو تھا، تو قادیان تو چونکہ بستی تھی، ایک قصبہ ہے ضلع گرداسپور کا، آج بھی مشرقی پنجاب انڈیا کے اندر گرداسپور بھی موجود ہے، قادیان قصبہ بھی موجود ہے، اس میں پیدا ہوا، اس لیے قادیانی کہلاتے تھے۔ تو اس کا باپ تھا مرزا غلام مرتضیٰ، وہ بھی سرکاری ملازم تھا، وسائل بے پناہ تھے ان لوگوں کے پاس، پھر انگریز ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تو اس وقت چونکہ انگریزوں نے فرانس سے، انگلینڈ سے اور اٹلی سے بڑے بڑے اپنے پادری جو تھے، جو عربی پر بھی مہارت رکھنے والے ہوں، فارسی پر بھی مہارت رکھنے والے ہوں، اور انہوں نے چند سالوں میں اردو زبان کے بھی ابتدائی معاملات سیکھ لیے تھے، تو ایسے لوگوں کو جہاں انہوں نے کثرت کے ساتھ ہاسپٹل تعمیر کیے تاکہ غریب عوام کو اپنے ساتھ ملائیں، عیسائیت کا درس دیں، وہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر مشنری اداروں کے تحت انہوں نے بڑے بڑے قادیان، یہ جو تھے پادری ان کے مذہبی مبلغ عیسائیت کے، ان کو بھی ہندوستان میں بلایا، اور اس میں بہت بڑی شہرت پائی ایک فنڈر پادری نے۔ اور میرے حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز، آپ کا بچپن مبارک تھا، آپ 23 سال کی عمر میں ان دا 23 ایئرس آپ سجادہ نشین سیال شریف مقرر ہو گئے تھے، کیونکہ حضور سیدنا ثالث غریب نواز مجاہد اعظم حضور پیر سیال سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز قدس سر العزیز کا 43 سال کی عمر مبارک میں 1348 ہجری میں چونکہ وصال اقدس ہو گیا تھا، نوجوانی کے عالم میں۔ تو حضور پیر سیال اس کا جامعہ عثمانیہ ابھی معقولات کی منتہی کتابیں پڑھ رہے تھے، علامۃ الہند علامہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت کے پاس، اور آپ کو واپس آنا پڑا، اور 2 سال کے لیے استاد صاحب آپ کی خاطر سیال شریف میں آ گئے اور کتابوں کی تکمیل کروائی۔ تو حضور پیر سیال نے ابھی موقوف علیہ تک کتابیں مکمل کی تھیں، ابھی آپ اجمیر شریف پڑھنے کے لیے نہیں تشریف لے گئے تھے کہ جب سرگودا میں غلغلہ اٹھا اور فنڈر پادری جو ہے یہاں پر آیا، اور اس نے ہر پبلک پلیس پر سرگودا میں تقریر کرنی شروع کر دی، پولیس اس کو پوری جناب حفاظت دیتی تھی۔ اگر کوئی مسلمان فاضل سامنے آ جاتا یا نوجوان جذبات کا مظاہرہ کرتے، یا وہ قرآن کے خلاف تقریر کرتا، سیرت مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف تقریر کرتا، پولیس والے فوراً مسلمان نوجوانوں کو پکڑ لے جاتے۔ حضور پیر سیال تک یہ اطلاع پہنچی، آپ نے چند علماء اور حضور شیخ الاسلام صاحبزادہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب علیہ رحمت، جنہوں نے بھی موقوف علیہ مکمل کیا تھا، فرمایا جائیے اور اس فنڈر پادری کو لگام دیجئے۔ چنانچہ پہنچے اور اس کے چیلنج کو قبول کیا، اور حضور پیر سیال نے اپنے بچپن میں جب کہ ابھی موقوف علیہ تک کی کتابیں مکمل کی ہیں، عیسائیت کے حوالے سے 4-5 سوال اس کے اوپر ایسے آپ نے کیے کہ وہ پادری فنڈر جو پہلے سیرت مصطفیٰ اور قرآن کو نشانہ بنا رہا تھا، اس کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ ایک سوال کا جواب بھی حضور پیر سیال کے سوال کا جواب نہیں دے پایا تھا۔ حضور ضیاء الملت والدین لاجپال لاجپال
لاجپال لاجپال۔ آپ معیار المسیح اور ایسی کتابیں پہلے سے شائع کر چکے تھے۔ تو الغرض اب قادیانی جو تھا وہ ان پادریوں کے مقابلے میں اس نے اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک بڑا مسلح، مسلمانوں کا بڑا ایک دفاع کنندہ کے طور پر، یہ ایک طریقہ تھا اس کو لانچ کرنے کا کہ پہلے انگریز حکومت نے ایسے حالات بنا دیے ہندوستان کے اندر، اسلام کے خلاف عیسائیوں کو بہت زیادہ انہوں نے جو ہے پروموٹ کیا، اور اپنے علماء بلا بلا کر ہر شہر کے اندر اور قابل ذکر مقام پر مسلمانوں سے مناظروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ عوام مسلمان بڑی پریشان تھی۔ ان حالات میں جناب عیسائیت کے خلاف کھلی کھلی تقریریں اور ایسی ایسی باتیں جناب قادیانی نے کرنی شروع کر دی کہ مسلمان یہ سمجھنے لگ گئے کہ واقعی یہ ہمارا مناظر اسلام ہے۔ پھر اس نے اعلان کیا جی میں 50 جلدوں میں کتاب عیسائیت کے خلاف لکھ رہا ہوں، مسلمان مجھے فنڈ دیں۔ تو ابتدائی طور پر ایک اس نے مسلح اور ریفارمر کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کروایا، اور میں قربان جاؤں سب سے پہلے اس کی شرارت کے اوپر آگاہ ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کے استاذ ذی وقار، استاذ العلماء علامہ مرزا غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا اس شخص کی تحریروں میں سے مجھے بہت بڑے فتنے کی بو آتی ہے۔ اس ولی کامل نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا اس کی جہاں سے کوئی ایک اشتہار بھی شائع ہو وہ فوراً دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں میرے پاس پہنچایا جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے استاذ ذی وقار، استاذ العلماء، استاذ الکل علامہ غلام قادر بیگ علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا یہ شخص جو ہے نا اس کے دل میں اور ذہن میں تاریکی تاریکی ہے، یہ بظاہر اسلام کا دفاع کر رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایک وقت وہ آ گیا کہ اس نے عیسائیت کے مقابلے میں جب آتھم پادری اور ایسے ایسے لوگ اس کے مقابلے میں آئے تو اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو ننگی گالیاں دینی شروع کر دی، اپنے بیانات میں بھی کتابوں کے اندر بھی۔ یہ پہلا عالم اسلام کا اختلاف قادیانیت کے ساتھ ہے۔ قومی اسمبلی میں یہ بات بھی رکھی گئی تھی، پورے حوالے دیے گئے تھے اس بات کے کہ چونکہ نبوت کا دعویٰ تو سب سے بڑا ظلم عظیم اس نے کیا نا جی، اس لیے یہ نکھر کر ہائی لائٹ ہو کر معاملہ سامنے آ گیا۔ لیکن کیا صرف 1903 سے تو قادیانیوں کے ساتھ ہمارے اختلاف شروع نہیں ہوئے؟ اس سے بھی 20 سال پہلے کے اختلاف عالم اسلام کا ہر عالم جو ہے، ہاں اس میں پھر پیچھے رہ گئے تو مرکز دارالعلوم دیوبند والے پیچھے رہ گئے کہ دیوبند کے جو مرکز میں بیٹھنے والے اساتذہ اور مفتیان تھے، جب علماء اسلام اس کے خلاف باتیں کرتے تھے تو حتیٰ کہ امرتسر سے مولانا ثناء اللہ امرتسری اہل حدیث، چونکہ بنیادی طور پر قادیان میں یہ گھرانہ غیر مقلدین وہابیوں کا تھا، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعلیمات سے یہ متاثر تھا، اہل حدیث مسلک رکھتے تھے، یہ قادیانی کا پورا گھرانہ، اس کی امی، اس کا باپ، یہ سارے کے سارے۔ تو ثناء اللہ امرتسری صاحب تو پھر بعد میں میرے حضور پیر سیال لجپال کا فیض سامنے آیا کہ قبل عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمت سے جب ثناء اللہ صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ذہن جو تھا وہ تبدیل ہو گیا، اور آستانہ عالیہ سیال شریف شروع سے الحمدللہ تعالی جیسے یہ چیزیں سامنے آنے لگ گئیں، حضرت ضیاء الملت والدین حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب غریب نواز کا وہ دور مبارک ہے، خود قادیانی کی ایک تحریر میں نے خود پڑھی ہوئی ہے، حاشیہ اور اس پر نشان لگایا ہوا ہے کہ اس نے کہا 2 بندے اس وقت، علماء بہت ہیں لیکن 2 مراکز بر صغیر کے اندر ایسے ہیں کہ جنہوں نے قسم اٹھا لی ہے کہ انہوں نے تو اٹھتے بیٹھتے میرا ہی رد کرنا ہے۔ تو قادیانی خود لکھتا ہے اس میں پہلی شخصیت حضرت سیدنا پیر پٹھان شاہ اللہ بخش توسوی کریم زیب سجادہ عالیہ آستانہ عالیہ چشتیہ نظامیہ توسہ مقدسہ کی ہے، حضرت شاہ اللہ بخش کریم توسوی، اور دوسری بر صغیر میں انہی کی قائم کردہ مرکز نظر آتا ہے تو وہ آستانہ عالیہ سیال شریف ہے کہ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب کہ جن سے بر صغیر کا ہر مسلمان محبت کرتا ہے، قادیانی کہتا ہے کہ ضیاء الدین صاحب نے
تو وظیفہ بنا لیا ہے کہ اس وقت تک وہ سانس بھی نہیں لیں گے جب تک مجھ پر لعنتیں نہیں بھیجیں گے اور میرا رد نہیں کریں گے اپنے ہر معاملے میں۔ یہ خود قادیانی لکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ دارالعلوم دیوبند اور اہل حدیث جو علماء تھے، یہ آخر تک جو ہے وہ قادیانی کے معاملات کو نہیں سمجھ پائے۔ بہرحال عالم اسلام کا سب سے پہلا اختلاف جو شروع ہوا تھا وہ جب قادیانی نے سب سے پہلے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات کی علی الاعلان توہین اور گستاخیاں کرنی شروع کر دی اور گالیاں دینی شروع کر دی، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کی پیاری امی جان جن کی عظمتیں قرآن بیان فرماتا ہے، اور وہ 4 خواتین جو ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث بخاری میں، مسلم میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں کہ خیر و نساء عالمین 4 ہستیاں ہیں، حضرت سیدہ آسیہ امرأۃ فرعون رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات، حضرت سیدہ مریم بنت عمران ام عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضور سیدہ خدیجہ بنت خویلد الکبریٰ ام المومنین سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی ذات بابرکات، اور حضور سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت البتول الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا کی نورانی ذات بابرکات۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ 4 خواتین ہیں اولات و آخرات میں جو خیر النساء ہیں، افضل ترین ہستی ہیں، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اپنی گود میں جو ہے وہ پالتی ہیں اور خدمت سرانجام دیتی ہیں، حضرت آسیہ۔ دوسری ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان حضرت سیدہ مریم عذراء بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نورانی ذات بابرکات، اور تیسری ہستی حضور ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نورانی ذات بابرکات، اور چوتھی ہستی حضرت سیدتنا پیاری صاحبزادی صاحبہ محبوب علیہ السلام کی 4 نورانی صاحبزادیوں میں سے آخری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نورانی ذات بابرکات۔ ان 4 خیر نساء عالمین ہستیوں میں حضرت سیدہ مریم کا ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک جن کی عظمتوں کو جگہ جگہ اپنی آیات مبارکات بینات میں واضح فرما رہا ہے۔ ان سیدہ مریم عذراء رضی اللہ عنہا کو نام لے لے کر اس نے گالیاں بکنی شروع کر دی اور تحریر کرنی شروع کر دی۔ میرے دوستو، ہم جو مسلمان ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے 3 پارے میں آخری باتیں عرض کروں، 3 پارے سورہ البقرہ کے آخری رکوع کے اندر آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی امت مصطفیٰ علیہ السلام کو، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم جیسے اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان کامل رکھتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے رسولان اعظام اور انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ہم ایمان لانے کے حوالے سے رسولان اعظام انبیاء کرام علیہ السلام کے دوران کوئی فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم جیسے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی اللہ کے برحق انبیاء کرام رسولان اعظام علیہ السلام ہیں، ان کی نبوت اور رسالت پر کامل ایمان بھی رکھتے ہیں۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار ہمارے نزدیک کفر ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، کسی بھی پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں توہین اور گستاخی ہمارے نزدیک کفر ہی ہے۔ تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد اس نے تختہ مشق بنایا سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کی ذات بابرکات، پھر حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی ذات بابرکات کو، تو آپ وہ روحانی خزائن میں موجود ساری اس کی کتابیں ملاحظہ فرمائیے، شاید ہی کوئی پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر نام نامی اس میں گرامی لے کر قرآن پاک میں ان کا کوئی نہ کوئی معجزہ بیان فرمایا گیا ہے قرآن پاک کے اندر، یا حدیث صحیحہ کے اندر ان کا ذکر مبارک ہے، یا ان کا کوئی معجزہ مبارک اور ان کی کوئی نہ کوئی سیرت طیبہ کی بات حدیث مصطفیٰ علیہ السلام میں بیان ہوئی۔ اس خبیث نے سب کے نام مبارک لے کر ان انبیاء اور رسول علیہ السلام کی توہین اور گستاخیاں کی اور واضح صریح گالیاں دی۔
تو ہمارا سوال یہ ہے قادیانیوں سے، ان کے نوجوان لوگوں سے، ان کے تازہ ذہن سے، ان کے علم و دانش کا دعویٰ کرنے والے لوگوں سے کہ تم یہ بتاؤ، قرآن پاک پر تم ایمان کی باتیں کرتے ہو، اپنے آپ کو تم مسلم کہتے ہو، باقیوں کو غیر مسلم کہتے ہو، یہ بتاؤ کہ قرآن پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے کیا درس عطا فرماتا ہے؟ کیا نہیں آج بھی ریکارڈ کے اوپر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں؟ قادیانی اور قادیانی کے خلفاء نے انبیاء کرام علیہ السلام کو گالیاں نہیں دی ہوئی ہیں؟ اسی معاملے کے اوپر آ کے ٹک لگا دینا چاہیے۔ تو ایک شخص جو انبیاء کرام علیہ السلام کو نام مبارک لے کر سیدھی گالیاں دینے والا ہے، توہین گستاخیاں کرنے والا ہے، تو وہ شخص اس وقت سے ہی مرتد ہو گیا تھا۔ اس لیے جتنے بھی جمہور اہل اسلام، کیونکہ ہم خود کچھ نہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی سنی علماء ہوتے ہیں، چاہے وہ قرون اولا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی ذات بابرکات سے بھی لیں گے، تو آپ نے بھی الحمدللہ تعالی روحانی فیض حضرت امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ، امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ، حضرت بہلول دانا، اور جتنی اس دور کی صوفی و صافی ہستی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، جن کا اپنا مقام الحمدللہ تعالی، کیونکہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی غریب نواز جو 638 میں وصال فرما رہے ہیں، میں نے خود پڑھا ہے، فتوحات مکیہ میرے پاس 9 جلدوں میں موجود ہے، اس کی تیسری جلد صفحہ 192 پر مقام سر اور مقام صدیقیت کبریٰ کے اوپر بحث جب وہ کر رہے ہیں، تو اس میں فرماتے ہیں میں نے اپنی دل کی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے چاروں ائمہ متبوعین مجتہدین مطلقین، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ خود اپنے اپنے دور میں صدیقیت کے مقام کے اوپر فائز ہستیاں ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے ان سے ظاہر شریعت کو محفوظ کروانا تھا، ورنہ یہ طریقت میں اپنے دور میں سب سے کامل ترین ہستی ہیں، معرفت میں اپنے دور میں سب سے کامل ترین ہستی ہیں، حقیقت میں سب سے کامل ترین ہستیاں ہیں، اور آپ نے باقاعدہ اس پر گفتگو فرمائی ہوئی ہے فتوحات مکیہ کی تیسری جلد کے اندر مقام سر اور مقام صدیقیت کے اوپر بحث فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں میں کسی سے سن کر نہیں، میں خود اس مقام کے اوپر فائز ہوا ہوں، تو میں نے اس مقام پر صدیقیت کبریٰ کا درجہ فرمایا، نبوت اور صدیقیت کبریٰ کے درجے میں ایک باریک مقام ہے جو ہر ایک سالک کے اوپر نہیں کھلا ہوا، فرمایا وہ کچھ لوگوں کی رسائی ہے اس تک، اس کو مقام سر، مقام قرب، مقام تقرب کہتے ہیں۔ فرمایا اس امت کے مردوں میں صرف ایک ہستی اس مقام سر جو نبوت سے نیچے ہے اور صدیقیت کبریٰ کے اوپر ہے، ایک ہی ہستی فائز ہے مردوں میں سے، اور وہ ہے حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جو الصدیق الاکبر ہے۔ آج یہ تفضیلیت کا مسئلہ پھر ہمارے درمیان اہل سنت میں انتشار کا باعث بن رہا ہے، اور میں حیران ہوں کہ روحانی درباروں اور آستانوں کے کئی خطیب حضرات، اور وہ بھی اس میں مخمصے میں مبتلا ہیں، تو سید المکاشفین الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی قدس سر العزیز، جن کی کتابیں ہمارے تمام مشائخ اپنے درس کے اندر شامل رکھتے رہے ہیں اور ان کی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا سب سے بڑا اعزاز قرار دیتے ہیں، وہ سید المکاشفین یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگر مجھے افضل ترین مقام نظر آیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نظر آیا ہے، اور آپ مسلک صوفیاء پر ہونے کے باوجود عجیب و غریب قسم کی، یہی وجہ ہے کہ سید الاولیاء حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا فرمان صحیح سند سے بخاری پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 538 پر موجود ہے کہ جب آپ کے چوتھے فرزند حضور سیدنا محمد بن علی الہاشمی التابعی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، حضور آپ میرے ابا جان ہیں، امیر المومنین ہیں، من ہوا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور رسول کے بعد ہم افضل ترین ہستی کس کو مانتے ہیں؟ تو کالا ابو بکر، حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کا یہ فرمان بخاری پہلی جلد صفحہ 538 کتاب المناقب میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا میرے بیٹے محمد، مجھ علی بن ابی طالب کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسل کے بعد افضل ترین ہستی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔
ہمیں کسی شک اور شبہے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ان ہستیوں نے جو روشن راہیں ہمارے لیے مقرر کی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں اسی پر گامزن رہنا چاہیے۔ تو الغرض حضرت سید المکاشفین محی الدین ابن عربی شیخ اکبر قدس سر العزیز کی نورانی ذات بابرکات تحریر کرتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کی ذات بابرکات کو، امام شافعی علیہ رحمت کی ذات بابرکات کو، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضوان اللہ تعالی علیہم کی چاروں ہستیوں کو میں نے مقام صدیقیت کے اوپر فائز پایا ہے۔ صدیق اکبر ایک ہی ہستی ہے، حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ تیمی کرشی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات۔ بہرحال قادیانی غور کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین یہ کفر ہے یا نہیں؟ اور خدا نہ خواستہ کسی مسلمان سے صادر ہو جائے اور وہ لزوم سے التزام کے درجے میں داخل ہو جائے تو مرتد قرار پاتا ہے یا نہیں قرار پاتا؟ تو بھائی سب سے پہلا، ویسے اور اختلافات بہت ہیں کہ اس بدبخت نے ایک جگہ پر لکھا کہ فلاں فلاں معاملہ اس طریقے سے ہوا، لہٰذا میں امام حسن مجتبیٰ سے بھی افضل ہوں اور امام حسین شہید کرب و بلا سے بھی میرا رتبہ اتنے درجے بلند ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ اس طرح کی باتیں تو بے پناہ ہیں اس کی کتابوں کے اندر اور اس کے دعووں کے اندر، لیکن جو مین مرکزی اختلافات ہیں عالم اسلام کے وہ تین ہیں۔ ان میں سب سے پہلے کہ قادیانی وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے شدید ترین گستاخ ہیں۔ آج تک جتنا ریکارڈ انسانیت کے پاس موجود ہے، کسی یہودی، نصرانی، متعصب و معاند نے اور بتوں کے پجاری نے بھی کسی نبی علیہ السلام کو اتنی اور ایسی گالیاں نہیں دیں جیسی قادیانیوں نے اپنے لٹریچر کے اندر دی، اور یہ علی الاعلان بات ہے، آن دا ریکارڈ بات ہے، ان کی کتابوں کو پڑھنے والے سارے جانتے ہیں۔ پہلا اختلاف یہ کہ یہ از حد گستاخ ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے، حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ اس نے تہمتیں باندھی اس ہستی پر، زنا کی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ زیب نہیں دیتا کہ ان چیزوں کا تذکرہ کیا جائے۔ اور دوسرا جو ہمارا، میں نے عرض کیا چھوٹے چھوٹے بہت زیادہ ضمنی اختلافات ہیں، ان پر بڑی بڑی بحثیں ہیں۔ دوسرا جو مرکزی اختلاف ہے کہ قادیانی نے جب 1903 میں علی الاعلان دعوی نبوت کر دیا، نزول وحی کی باتیں کرنے لگا، عربی کے اندر باقاعدہ وہ آیتیں سنانے لگ گیا، لکھنے لگ گیا، اور وہ لکھی ہوئی موجود ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت مسجع مکفہ کلام، قرآن پاک کی آیتوں کے مقابلے میں آیتیں، اور کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 1400 سال پہلے محمد ابن عبداللہ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور اب یہ وحی کی صورت میں مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ ایسے ایسے باتیں اس نے کی۔ جب اس کی یہ باتیں کھل کے اہل علم اور عوام کے سامنے آئیں تو اہل علم تو کہتے تھے کہ بھائی اس شخص سے دور رہا جائے، اور کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ جو بھی دعویٰ کرے گا وہ تو دجال ہوگا۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح ہے، سَيَخْرُجُ مِن بَعْدِي 30 دَجَّالًا كَذَّابًا كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ حدیث صحیح ہے کہ ہمارے بعد ان قریب بڑی تیزی کے ساتھ سلسلہ شروع ہوگا، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے بڑے بڑے 30 دجال اور کذاب، چھوٹے چھوٹے بہت ہوں گے لیکن وہ دنیا کو زیادہ متاثر نہیں کر سکیں گے۔ کسی کے ساتھ 10 اس کے پیروکار، کسی کے ساتھ 20، کسی کے ساتھ 100، کسی کے 2، لیکن لاکھوں تک جن کے پیروکاروں کی تعداد ایک دور میں پہنچے گی، ہاں جی، اور ان کا نام بھی محفوظ ہوگا، تو وہ 30 بڑے بڑے کذاب اور دجال ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرتا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، حالانکہ شیطان اس پر مسلط ہوگا، اور فرمایا کہ وہ ہرگز نبی نہیں ہوں گے، وہ دجال اور کذاب ہوں گے، سب سے بڑے دجل و فریب کے ماہر اور سب سے بڑے جھوٹے دنیا کے۔ فرمایا انا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، اور خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اس نے جب درمیان میں تو اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور لاہوری گروپ اس کو مہدی مانتا ہے، اور جو انبیاء کرام کا گستاخ ہو وہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جہنمی جو ہے وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بہرحال اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور جب اس پر اعتراض ہوا کہ تیرا نام جو ہے غلام احمد ہے،
اور تو جو ہے تو مغل بچہ ہے، تیرا قبیلہ کون سا ہے پوری دنیا جانتی ہے، اور جو مہدی ہوں گے ان کا تو پیدائشی نام ہی محمد ہے، مہدی ان کا لقب ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، ان کی امی جان کا نام آمنہ ہے، اور وہ سیدنا امام عالی مقام نوجوانان جنت کے سردار سبط الرسول سید الامت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی نسل کریمانہ میں سے ہیں۔ پھر حضرت مہدی نے جس دور میں آنا ہے یہ علامات اور نشانیاں ہیں، تو ان کا نسب سادات کا نسب، آل رسول علیہ السلام کا نسب، تو ایک مغل پٹھان، پھر اپنا نام دیکھ، اپنی ماں کا نام دیکھ، اپنے باپ کا، اور وہ نشانیاں۔ تو الغرض جب ہر طرف سے محاسبہ ہوا تو اس نے جو حقیقی مہدی رضی اللہ عنہ جن کی آمد کا وعدہ ہے ان کے بارے میں وہ عجیب و غریب باتیں کی، اور ایسی ایسی گستاخیاں، اور پھر یہ اس دعوے پر قائم نہیں رہا، پھر اس نے مسیح موعود مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مثل مسیح، کہ جناب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل نہیں آ جائے گا۔ تو محاسبہ جب شروع ہوا کہ جناب تو مثیل مثل، کس حدیث میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بجائے ان کا مثیل اترے گا؟ لاجواب ہو گیا۔ پھر اس نے خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں جناب باتیں کرنی شروع کر دی کہ اصل عیسیٰ علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، اور جس عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا وعدہ ہے وہ میں ہوں۔ بالآخر چلتے چلتے اس نے مستقل نبی ہونے کا 1903 میں دعویٰ کر دیا۔ پھر اس وقت جب علماء تو فرما رہے تھے کہ یہ کذاب اور دجال ہے، اور جو محبوب کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس پر فوری طور پر حکم شرعی کا نفاذ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے معجزہ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں جی، عوام الناس کھڑے ہو گئے، اصحاب علم سامنے آ گئے، اور جب یہ کہا گیا کہ بھئی انبیاء کرام علیہ السلام تو واضح اللہ کی جانب سے براہین، دلائل اور معجزات لے کر آتے ہیں، قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات ہیں، آپ پرندوں کو جناب مٹی کے پرندے بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے فیکون طیرا باذن اللہ۔ اب آپ اس کی ذرا کتابیں پڑھ لیجئے، اس نے جتنے قرآن پاک میں انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات ہیں جو حشر کیا ہوا ہے، اور معجزات کا جو انکار اس نے علی اعلان کیا ہوا ہے، یہ عالم اسلام کا دوسرا اختلاف ہے بڑے اختلافات میں سے اس کے ساتھ۔ اور تیسرا اختلاف جس کا ذکر میں تفصیل سے کر گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ دجال شخص، مرتد شخص ہے۔ آخری بات کا آخری حصہ، کیا ہمارے وطن عزیز پاکستان کے اندر عیسائی موجود نہیں ہے بہت بڑی تعداد میں؟ کیا سکھ موجود نہیں ہے؟ ہندو موجود نہیں ہے؟ یہودی موجود نہیں ہے؟ آپ کراچی میں چلے جائیں جناب، اور سندھ میں بہت بڑی تعداد میں، وہاں آپ کو بوہرا فرقہ نظر آئے گا جو ہر عید ہم مسلمانوں کی عید سے ایک دن پہلے منا رہا ہوتا ہے۔ ان کے اپنے عقائد نظریات ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خود کہتے ہیں کہ ہم اقلیت ہیں، ہمارا ان مسلمانوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو باقی عالم اسلام کے مسلمان ہیں۔ تو بوہرا ایک کمیونٹی موجود ہے پاکستان میں۔ پاکستان میں جناب مجوسی موجود ہیں، پارسی موجود ہیں، دنیا کا ہر مذہب ہمارے ملک کے اندر موجود ہے۔ لیکن بھائی قادیانیوں کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں عیسائی حضرات ہیں، ہندو حضرات، اللہ اعلان وہ کہتے ہیں ہم ہندو ہیں، ہم عیسائی ہیں، ہم سکھ ہیں، وہ اپنا مذہب اللہ اعلان بتاتے ہیں۔ کیا ہم ان کے ساتھ نہیں رہ رہے؟ ہماری شریعت مبارکہ، ہمارا آئین، ہمارا قانون ان کو پورا تحفظ نہیں دیتا؟ ہم ان کے تمام سماجی معاشرتی حقوق کیا تسلیم نہیں کرتے ہم مسلمان؟ ہمارے جتنی مساجد ہیں پاکستان کے اندر، جتنے ہمارے مدارس ہیں، ہمارے جتنے روحانی مبارک آستانے ہیں، فیض کے مرکز، وہ سارے کے سارے ان کے تمام سماجی معاشرتی حقوق کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور اپنے حلقہ احباب میں ہمیشہ ان کے ساتھ پورے صحیح طریقے سے ہی چلنے کا درس دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم باقی جتنے بھی غیر مسلم افراد موجود ہیں ان کے تمام معاشرتی سماجی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں، قادیانیوں سے ہی ہمیں کیوں مسئلہ ہے؟ قادیانیوں سے مسئلہ اس لیے ہے کہ قادیانی جب ضروریات دین کے منکر ہیں،
کتنی ساری ضروریات دین کے منکر ہیں۔ مسلمان کی تعریف میں وہ شخص آیا کرتا ہے جو ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے اعلان اور اقرار کرتا ہے۔ تو جب یہ مرتد ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ اسلام کا دعویٰ چھوڑ دیں۔ اسلام کا دعویٰ کس لیے کرتے ہیں؟ جب یہ الگ ملت ہیں، بالکل اپنے الگ ملت کے طور پر رہیں، اسلام کا دعویٰ یہ چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک یہ اسلام کا دعویٰ کرتے رہیں گے تو اس وقت تک یہ مرتد قرار پاتے رہیں گے۔ آج یہ دعویٰ اسلام چھوڑ دیں، اور جیسے ہندو علی اعلان کہتا ہے کہ جی میں مسلمان نہیں ہوں، میں ہندو ہوں، عیسائی علی اعلان کہتا ہے پاکستان کا کہ میں پاکستانی شہری ہوں اور میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک عیسائی ہوں، بالکل یہ اپنے آپ کو چاہے قادیانیت کے نام پر رجسٹر انہوں نے کروایا ہوا ہے، احمدیت کے نام پر کرایا ہوا ہے، مرزائیت یا قادیانیت کے نام پر، جس نام سے بھی، لاہوری گروپ کے نام سے، اسلام کا دعویٰ یہ چھوڑ دیں، کیونکہ اسلام اور مسلمان کی تعریف میں بنیادی چیز ہے ضروریات دین کے اوپر ایمان کا ہونا۔ اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اپنے علاوہ باقی سب کو یہ غیر مسلم قرار دیتے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتا چلا جاؤں کہ مرزا محمد علی جہلمی جو ہے، آج کل یہ بھی ایک وبا ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کی طرف ریاست کو بھی توجہ کرنی چاہیے، عوام مسلمین کو بھی، کہ ہر شخص نے اپنا ایک سینٹر قائم کر دیا، اسٹوڈیو قائم کر دیا، ایک چینل اپنا چلا دیا، 2-4 نوجوانوں کو بٹھا لیا، اور اس کے بعد جناب ترجمے والی کتابیں پڑھ کر تو اپنا، اور وہ پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ جو مرزا محمد علی جہلمی کہتا ہے کہ قادیانیوں کو ہم کافر اس لیے قرار دیتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، تو یہ وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ بالکل ڈنڈی مار رہا ہے، اور اس کو جواب دینا ہوگا اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی شخص مجھے کافر کہتا ہو تو کیا میں اس کو جواباً کافر مانوں گا؟ ہرگز شریعت میں یہ تعلیم نہیں ہے۔ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فرمانات مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد 8 کتاب الفطر میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ دیگر کتب میں علماء اہل تشیع کی بنیادی ترین کتابوں کے اندر آپ کے فرمانات صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ شیعہ سنی کتابوں کے اندر حضور امیر المومنین مولا کائنات یہ فتویٰ دیتے تھے کہ خارجی مجھے کافر اور مشرک کہتے ہیں، لیکن میں انہیں لیسوا بکفرۃ، ان کو کافر نہیں قرار دیتا۔ جب تک ضروریات دین کا انکار نہیں کریں گے، صرف مجھ علی بن ابی طالب کو کافر قرار دینے کی وجہ سے وہ فتنہ باز ہیں، وہ امت مسلمہ سے ہٹ گئے ہیں، خروج کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے۔ فرمایا میں ان کے خلاف قتال کرتا ہوں ان کے فطرے کو ختم کرنے کے لیے، ریاست کے قوانین کو ان پر نافذ کرتا ہوں، لیکن میں ان کے کفر کا فتویٰ نہیں دیتا ہوں۔ اور یہی چیز آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، نہ ان کے دل کے اندر نفاق ہے نہ ان کے اندر کفر ہے، وہ صرف اور صرف فرمایا انتظامی اور ہمارا سیاسی معاملہ ہے کہ میں ان کو مین اسٹریم میں داخل کرنا چاہتا ہوں، ریاست کے اندر ریاست کو ریاست برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہ انتظامی نوعیت کا اختلاف ہے، اور فرمایا جتنے اصحاب جمل ہیں سارے کے سارے مومنین اور مسلمین ہیں، اور فرمایا تمام کے تمام اہل جنت ہیں۔ یہ علماء اہل تشیع کی کتنی بڑی بنیادی ترین کتابوں میں کتاب النوادر، جس کے بارے میں علماء اہل تشیع کا دعویٰ ہے کہ یہ جو علامہ ابو الرضا حسین بن علی بن محمد ہیں، یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی اولاد امجاد میں سے، اور 4 صدی ہجری کے ان کے مجتہد مرجع الخلائق عالم ہیں۔ ان کی کتاب ہے کتاب النوادر، اس میں کتنی جگہ پر صحیح سند کے ساتھ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے سوال ہو رہا ہے، سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے سوال ہو رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا جو ہم اہل بیت اطہار کا مذہب ہے، جو شخص بھی ہمارے مقابلے میں آئے ہم اس کو مومن کامل مانتے ہیں، نہ نفاق کی ادھر نسبت کرتے ہیں نہ کفر کی نسبت کرتے ہیں۔ اختلاف انتظامی نوعیت کا اختلاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی زندہ آباد۔ آپ رد المحتار علی در المختار میں اس ساری کی ساری بحث کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو خارجی لوگ ہیں ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے یا اشد ترین دلالت اور گمراہی کا فتویٰ ہے۔
ہم کیا ان کے بارے میں علم کلام، ہمارے علماء علم کلام اور علماء فقہا جو ہیں وہ ان کے بارے میں کیا ذہن رکھتے ہیں؟ کیا ان کو کافر قرار دیتے ہیں یا ان کو شدید ترین گمراہ ہم قرار دیتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جن چیزوں سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے جب تک ان کا انکار نہ کرے یا خدا نہ خواستہ اللہ اور اس کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین کا مرتکب نہ ہو، تو وہ شدید ترین دال مدل ہو سکتا ہے، لیکن کفر کا فتویٰ جب تک ضروریات دینی کا انکار یا توہین اور گستاخی کا ارتکاب نہ ہو، ہم اس وقت تک کفر کا فتویٰ نہیں جاری کرتے ہیں۔ تو یہ مرزا جہلمی جو ہے یہ خام خواہ قادیانیت کو سپورٹ کر رہا ہے اور گمراہ کر رہی ہے ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو کہ جی قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر قرار دیتے ہیں۔ او بھائی کروڑ مرتبہ کوئی ہمیں کافر دے، جب تک اس میں کفر کے معاملات نہیں ہوں گے اور لزوم کے بعد التزام کا درجہ نہیں آ جائے گا، ہم اس وقت تک اور ہمارے علماء نہیں کسی پر کفر کا فتویٰ دیتے۔ وہ ہمیں کافر کہہ کے اپنی جگہ گمراہ اور گناہ گار ہو رہا ہے، لیکن جو ہمیں کافر کہے صرف اس وجہ سے ہم کسی کو کافر نہیں قرار دیتے ہم لوگ۔ تو قادیانی اس وجہ سے کافر و مرتد نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کو کافر، بلکہ اس وجہ سے کافر و مرتد ہیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے دنیا میں سب سے بڑے گستاخ اور توہین کرنے والے ہیں۔ وہ معجزات جو قرآن مجید کی نصوص ظاہرہ سے ثابت ہیں، نصوص جلیہ سے علل اعلان ان کے منکر ہیں وہ، اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو اس لیے مرتد ہیں وہ لوگ۔ تو میرے دوستو باقی اقلیتیں بھی موجود ہیں پاکستان میں غیر مسلم، ہم ان کے تمام سماجی معاشرتی حقوق تسلیم کرتے ہیں۔ قادیانی جس دن اسلام کا دعویٰ چھوڑ دیں گے، آئین پاکستان کو تسلیم کر لیں گے، تو بالکل ان کے تمام سماجی، ان کے تمام معاشرتی حقوق کا ہم بھی تحفظ کریں گے۔ لیکن ان میں دو خرابیاں موجود ہیں۔ پہلی خرابی ہے کہ وہ ضروریات دینی کے انکار پر قائم ہونے کے باوجود بھی دعوی اسلام نہیں چھوڑتے، اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، وہ پاکستان میں ہی پنپنے کے باوجود، پاکستان میں ساری سہولتیں لینے کے باوجود پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے گزشتہ عمران خان کی حکومت نے، حالانکہ 1974 میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر تھے، اس کے بعد جنرل ضیاء صاحب کا مارشل لا آ گیا، پھر محترمہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت آ گئی، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، پھر محترمہ کی حکومت آ گئی، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی، پھر صدر زرداری اور سید یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت آ گئی۔ بار بار کوششیں ہوئیں، لیکن انہوں نے اقلیتی حقوق کمیشن کے اندر ان کو چیئر جو ہے اور ممبرشپ نہیں دی ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دعوی اسلام چھوڑ دیں اور اعلان کہہ دی ہم منورٹیز کے اندر شامل ہیں، ہم اقلیت ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز کہ اس کمیشن کا رکن ہونے کے لیے اور وہاں چیئر سنبھالنے کے لیے اور اپنے حقوق بنیادی کے تحفظ کے لیے لازم ہے کہ آئین پاکستان کو تسلیم کیا جائے۔ تو عمران خان نے یہ بہت بڑا ظلم اٹھایا ہے۔ عمران خان کی وزارت قانون نے، یہ بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، فواد چودھری صاحب، آپ نہیں ہیں، ہمیں زیادہ پتہ کیونکہ ہم طالب علم لوگ ہیں، سیاسی معاملات کو سیاستدان ہی بہترین جانتے ہیں۔ ہم فقیروں سے تو جب بات کی جائے گی، ہم نے تو یہ دیکھنی ہے کہ شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرماتی ہے، شریعت کا تحفظ کس چیز کے اندر ہے۔ باقی یہ آپ کے اپنے جھگڑے ہیں۔ ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے دکھ بہت ہوتا ہے جب ہمارے پاکستان کی معیشت تباہ ہوتی ہے، پاکستان کا امن تباہ ہوتا ہے، پاکستان کے شہری عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، ان کا اخروی مستقبل تباہ ہوتا ہے، ان کا معاشی مستقبل تباہ ہوتا ہے، ان کے بنیادی آزادی کے حقوق سلب ہوتے ہیں، ہم خون کے آنسو روتے ہیں، لیکن ہم اپنے دائرہ کار طالب علمی کے دائرے میں رہتے ہیں۔ لیکن جب شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر زد پڑتی ہے تو ہم باقی سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن شریعت مصطفیٰ علیہ السلام سے بے وفائی نہیں ہم تسلیم کر سکتے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک نظریاتی ملک ہے، تو ان کو جو یہ اقلیتی حقوق کمیشن کے لیے آفر کر دی جائے، آئیں جی اپنی کرسی سنبھالیں،
اور اس ممبرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس طریقے عیسائی ہمارے پاکستانی شہری ہیں، ہم ان کے تمام بنیادی حقوق کا تفرض، جہاں بھی ان کی ایک خاص تعداد قانون کے مطابق اور آئین پاکستان کے مطابق ان کی پہنچ جاتی ہے، تو آئین پاکستان ان کو اجازت دے دے کہ ٹھیک ہے جی آپ ہمارے متعلقہ محکمے سے رجوع کریں، اور وہ آ کر پورا وزٹ کریں گے، سروے کریں گے۔ واقعی اگر یہاں آپ کو اپنے مذہبی مرکز، کوئی کلیسا، کوئی گرجا قائم کرنے کی ضرورت ہے، تو بالکل آپ ریاست کے شہری ہیں، آپ ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں، ریاست کا تحفظ کرتے ہیں، اپنے بچے آپ پاکستان پولیس کے لیے ان کے سینے پیش کر دیتے ہیں، فوج کے لیے پیش کرتے ہیں، رینجر کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، آپ جنگ کی صورت میں ملک کا دفاع کرتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے جیسے مصطفیٰ علیہ السلام اور خلفائے راشدین نے آپ کو بنیادی حقوق دیے۔ آپ اسلام کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ریاست کا سرکاری مذہب اسلام ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاک ریاست کے وفادار، معاشرے کے وفادار شاعر اسلامی کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ اپنی چار دیواری کے اندر اپنے مذہب کے مطابق آپ اپنی عبادات کریں، معاملات کریں، اس کا پورا حق آپ کو حاصل ہے، وہ ہم دیں گے۔ میرے دوستو، جب اقلیتی حقوق کمیشن میں کسی بھی جماعت کو رکنیت مل جاتی ہے اقلیتوں میں سے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کی ایک خاص تعداد ہے وہاں ان کو اپنا مرکز قائم کرنے کی اجازت ہے، ان کو اپنے معاملات دائرے کے اندر اور قانون کے اندر چلانے کی اجازت ہے، جبکہ قادیانیوں کو اسلام یہ نہیں حق دیتا جب تک وہ دعوی اسلام چھوڑ نہیں دیتے، جب تک وہ آئین پاکستان کو قبول نہیں کر لیتے اور مان نہیں لیتے، اس وقت تک وہ ریاست پاکستان کے شہری نہیں قرار پائیں گے۔ اس کی جغرافیائی حدود میں مسلط ہونے کے باوجود ان کو وہ بنیادی قانونی سماجی معاشرتی حقوق نہیں اس کی ضمانت دی جا سکتی۔ یہ ہے قانونی معاملہ، اور اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آئے ہوئے ہیں 1988 کے، ہماری اسمبلی کے فیصلے آئے ہوئے ہیں۔ ہم اس میں آئین اور قانون کی طرف تمام مسلم معاشرے اور پاکستانی معاشرے کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ جب وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے، مسلم ہونے کا دعویٰ کر کے، پھر وہ انبیاء کرام کی توہینیں بھی کرتے ہیں، پھر توہین کرنے والے کو اپنا نبی مانتے ہیں، معجزات طیبات جو نصوص جلیہ کے اندر موجود ان کا انکار کر کے کافر قرار پاتے ہیں، دعوے نبوت کرنے کی وجہ سے مرتد قرار پاتے ہیں اور واجب القتل۔ تو میرے دوستو، ان کا حکم شریعت میں مرتدین والا حکم ہے، اور مرتدین کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ واجب القتل ہوا کرتے ہیں۔ ہم چکے ہیں عوام، ہمیں ہماری شریعت نہیں اجازت دیتی کہ ہم کسی قادیانی کو ایسے ٹچ بھی کر دیں، کیونکہ قانون نافذ کرنا یہ ریاست کے اداروں کا کام ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کی اپنی مجبوریاں ہوں گی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم بھی نہیں مانتے، آئین پاکستان بھی نہیں مانتے، اور اس کے باوجود پورے دھڑلے کے ساتھ مسلط بھی ہیں، تو وہ ریاست جواب دیں گے صدر پاکستان جو آئینی سربراہ ہیں اس مملکت کے، وزیر اعظم آف پاکستان، وہ اس کے جواب دہ ہیں چیف آف آرمی سٹاف، اور قوت کے جو 3 مراکز ہیں پاکستان کے اندر، جرنیل، ہمارے ججز اور ہمارے سیاستدان اور پارلیمنٹ، یہ قیامت والے دن خود جواب دیں گے، اور جیسے یہ مرتے ہیں قبر میں ان کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے مسلمانوں میں اتحاد اتفاق ہے نہیں عالمی سطح پر، مسلمان فوجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے دنیا کی کمزور ترین طاقت ہے، وہ اپنے آئین قانون اور اس کے مطابق آزادانہ پالیسی بنانے، وہ ریاست کی مجبوریاں جواب دیں گے، لیکن جہاں تک ہم عوام ہیں، ہم عوام کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ قادیانی، مرزئی، غلام احمدی، لاہوری گروپ یہ چونکہ مرتد ہیں، اور حکمہم حکم المرتدین، ان کا حکم شریعت میں مرتدین والا حکم ہے، اور ہم عوام کے لیے ہے کہ ان سے کلام کرنا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو، جو تو پتہ نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور جو علم میں ہو کہ یہ شخص قادیانی ہے، غلام احمدی ہے، مرزئی ہے، لاہوری ہے، اس کے ساتھ کلام کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کے ساتھ سلام کرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کے ہاں ملازمت اختیار کرنی یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کو اپنے ہاں ملازم ٹھہرانا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کی دعوت کو قبول کرنا یا اس کو دعوت دینا، اس کی غمی خوشی میں شامل ہونا یا اپنے ہاں شامل کرنا
کسی قسم کا اس سے ربط اور تعلق سماجی، معاشرتی، دینی مزیہ حرام، گناہ کبیرہ۔ کوئی اگر عیسائی ہمارا پاکستانی شہری ہے یا کوئی مہمان آیا ہوا ہے ہمارا پاس ویزا لے کر، اجازت دی ہے اس کو ہماری ریاست نے، اور وہ یہاں آ کر کوئی کاروبار کرتا ہے یا ویسے مہمان ہے، وزیٹر ہے، سیاح ہے، غیر مسلم ہے، خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم گزر رہے ہو، ہمارے اوپر فرض ہے ہم اس کی خدمت کریں گے، اس کو پانی پلائیں گے، اس کو اٹھائیں گے، ہاسپٹل قریبی تک پہنچائیں گے، اس کی پوری نگہداشت کریں گے، وہ چاہے غیر مسلم بھی ہو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مبتلا قادیانی مرزائی غلام احمدی لاہوری ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ قادیانی ہے اور تڑپ رہا ہو، اس کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس کے حلق میں انڈیلنا، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برسیں گی فوراً، کیونکہ وہ تو مرتد تھا۔ شریعت کا حکم تھا زمین کو اس سے پاک کیا جائے، یہ تو ناپاک ہے۔ تو میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، امریکہ امن کی باتیں بڑا کرتا ہے، لیکن اس کو ہمارے مقبوضہ کشمیر، ہمارے افغانستان میں وہ خواتین اور بچیوں کے جسموں کے انہوں نے کارپیٹ بمبنگ کے ذریعے سے ٹکڑے ٹکڑے اڑائے ہوئے ہیں، لکھوں کھا خواتین کے اور بچیوں کے۔ وقتاً فوقتاً ان لوگوں کو، امن کے داعیوں کو اور امن کے پرچارکوں کو غزہ کی پٹی اور فلسطین کے معاملات نہیں کبھی نظر آتے ہیں، یہ مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن آج ان تمام قوتوں کو توجہ کرنی چاہیے کہ پاکستان میں قادیانیوں کا مرکز ہے ربوہ، جس کا نام مسلمانوں نے چناب نگر رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری عوام، وہ آج بھی یہ ہمارے مشائخ کا احسان ہے، ہمارے علماء اور اساتذہ کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے کہ ہماری عوام برداشت، جو اسلام کا حکم ہے کہ عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، ہماری عوام آج بھی امن کے ساتھ چل رہے ہیں، باوجود کہ وہ مرتد ہیں، واجب القتل ہیں۔ پاکستان میں تو الحمدللہ اتنا خیال رکھا جاتا ہے ان معاملات کا۔ تو بہرحال میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے فاضل عزیزوں کو، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس وقت چونکہ عالم عرب ہو یا عالم عجم، ہمارے 58 کے 58 اسلامی ریاستوں کی نوجوان نسل کو قادیانیت اپنے پنجوں میں جکڑ رہی ہے، اس لیے کہ تمام عالم کفر ان کی پشتی بانی کرتا ہے، ان کو مضبوط کرتا ہے مالی اعتبار سے۔ آج ہمارے چونکہ مسلمان ممالک کی پالیسیز ایسی ہیں جس کے باعث ہمارے نوجوان اپنا معاشی مستقبل محفوظ نہیں سمجھتے، وہ بیرونی دنیا کا سفر کرتے ہیں روزگار کے لیے، اور آپ جانتے ہیں کہ کتنے ٹریول ایجنٹ ایسے ہیں ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ادارے میں ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ روزگار کے لیے جا رہا ہے، وہ اس کو قابو کرتے ہیں اور اپنا معاملہ کیش کرواتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب آئیے، آپ اپنے کاغذ دیجئے اور آپ کو کوئی نوکری تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے پہلے ویکنسی موجود ہے، سیٹ اور نشست موجود ہے، آئیے ہم آپ کو اتنا روزگار، اتنے ہزاروں ڈالر ماہانہ آپ کی تنخواہ، یہ چھوٹا سا کام ہے، آئیے روزگار بھی پائیے، رہائش بھی پائیے، عزت، لیکن آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا کہ مہینے میں 1 گھنٹہ آنے جانے کا کرایہ بھی ہم دیں گے، ہماری جماعت دے گی، اور ہمارا وہاں مربی ہوتا ہے، وہ کارڈف شہر میں بیٹھتا ہے، وہ لندن شہر میں بیٹھتا ہے، وہ جناب فلاں شہر میں بیٹھتا ہے، وہ نیو یارک میں امریکہ کے اندر، اور آپ نے صرف مہینے میں 1 گھنٹہ نکالنا ہوگا، 15-20 منٹ آنے کے، 15-20، اس کا کرایہ بھی ہم دیں گے، کھانا بھی آپ کو اعلیٰ ترین دیا جائے گا، صرف 1 گھنٹہ آپ نے لیکچر سننا ہوگا، اور کوئی سوال ہوگا تو وہ آپ نے کر کے اس کا جواب لینا ہوگا، بس یہ مہینے میں 1 گھنٹہ ہمیں ٹائم دینا ہوگا، آپ کو ملازمت بھی دے رہے ہیں سکورا۔ اب بہت بڑی ہمارے بچوں کی تعداد وہ روزگار کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس چیز کی طرف جا رہی ہے، ہماری ریاستوں کو اور ارباب حکومت کو اس کی فکر ہونی چاہیے، اور آپ حضرات یہ بہت بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ اس زہر سے آپ اپنی نسل نو کو بچانے کے لیے، رد قادیانیت کورس، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے آپ جو یہ عملی طور پر اس سے کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم شعور پیدا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ایمان، اسلام، دنیا آخرت قبر حشر کی حفاظت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ پاک جملہ معاونین، تمام منتظمین کو دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، آمین، وما علیہ الا البلاغ۔